واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آج کا یہ خوبصورت سالانہ ذکر صحابہ و فکر امیر عظیمت کانفرنس بڑی آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میں محترم جناب قاری تنویر فاروقی اور ان کی پوری ٹیم کو اس پرخلوص دعوت پر میں انتہائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے مقررہ وقت میں اپنے عنوان پر چند گزارشات آپ دوستوں کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، ذکر صحابہ یہ عنوان ہے، اور صحابہ کرام کا ذکر کرنا یہ بہترین ایمان افروز اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کی ترجمانی اور پہچان بھی ہے، جس کے بارے میں امام مدنی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ہم صحابہ کرام کے محاسن کو بیان کریں گے، ان کی فضیلت کو بیان کریں گے، ان کے افعال کو بیان کریں گے۔ تین چیزوں کا ذکر کیا کہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، صحابہ کرام کے افعال کو بیان کیا جائے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے قرآن نے کیا فضیلت عطا کی ہے، پاک پیغمبر کی زبان نے کیا فضیلت عطا کی ہے، صحابہ کرام کے محاسن کو بیان کیا جائے گا، ان کے حسن اخلاق کو بیان کیا جائے گا، ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے گا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے افعال کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ پیغمبر کے صحابہ کے افعال پاک پیغمبر کی سیرت اور صورت کی تشریح اور ترجمانی ہے، اور پاک پیغمبر کی زندگی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عمل کر کے بتایا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے افعال کو بیان کیا جائے گا کہ صحابہ کرام نے صبح اور شام کون سے اعمال کیے ہیں، شریعت پر کس انداز سے چلے ہیں، کس انداز سے انہوں نے عمل کیا ہے، تاکہ صحابہ کے افعال سے پاک پیغمبر کے سنت کو سمجھنے میں آسانی ہو، شریعت کو سمجھنے میں آسانی ہو، پاک پیغمبر کے طریقے اور پاک پیغمبر کی راہ پر چلنے کے لیے آسانی ہو۔ اس لیے پیغمبر کے صحابہ کے افعال کو بیان کیا جائے گا، اور پاک پیغمبر کے صحابہ کے محاسن کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ جڑتا چلا جائے، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا سلسلہ قائم ہوتا چلا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پاک پیغمبر نے کہا، حب الپاک پیغمبر نے کہا، آیات الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامات میں سے انصار سے محبت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو امت کا اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں مہاجرین کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، تو پھر مہاجرین صحابہ کرام سے محبت کرنا بدرجہ اولا ایمان کی علامت کے اندر شامل ہے۔ جب انصار مہاجرین کے مقابلے میں فضیلت اور مقام کے اعتبار سے مہاجرین کے مقابلے میں کم ہے، جب ان کے لیے کہا گیا کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، پھر مہاجرین صحابہ کرام جن میں ایک نام ابو بکر آتا ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت کیوں ہے، ایک نام عمر کا آتا ہے، ان سے
محبت کرتا ایمان کی علامت رہے، ایک نام عثمان کا کہے پھر ان سے محبت کرتا ایمان کی علامت رہے، ایک نام علی المرتضی کا کہے پھر ان سے محبت کرتا ایمان کی علامت رہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے گا، ان کے محاسن کو بیان کیا جائے گا تاکہ ان سے محبت کا تعلق جڑتا رہے، محبت اور عقیدت کا یہ ربط قائم ہوتا رہے۔ پھر تیسری بات ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا تاکہ صحابہ کرام کے بارے میں دل کے اندر کوئی اناد نہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں دل میں کوئی بغض نہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ جس بات کی وجہ سے آدمی عقیدے سے خالی ہو جائے، ایمان سے خالی ہو جائے۔ اہل سنت جماعت کے اس اجتماعی عقیدے سے کئی لوگ خارج نہ ہو جائے، اس وجہ سے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، عظمت کو بیان کیا جائے گا، شان و شوکت کو بیان کیا جائے گا، ان کے مقام کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن اور سنت کے اندر رب کریم نے اور پاک پیغمبر نے ان کی فضیلت کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے اسے بیان کیا جائے گا، اور پھر اسے بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ بلا اہتمام کیوں ہو کہ جب رب نے قرآن کے اندر پیغمبر کے صحابہ کی فضیلت کو بیان کر دیا، جب میرے آپ کے محبوب نے اپنے صحابہ کی فضیلت کو بیان کر دیا، پھر اس فضیلت کو بیان کرنا کیوں ضروری نہ ہو کہ امام مالک کہتے ہیں کہ سلف اور خلف کے اندر جس طرح قرآن کریم کی سورتوں کو سکھایا جاتا تھا، اس طرح ابو بکر کی محبت سکھائی جاتی تھی، اس طرح عمر کی محبت سکھائی جاتی تھی، جس طرح قرآن کریم کی سورتیں سکھانے کا سلف اہتمام کرتے تھے، ابو بکر کی محبت کو بتانے سکھانے کا بھی اہتمام کرتے تھے، عمر کی محبت کو بیان کرنے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ ابو بکر کے بغیر، کیونکہ عمر کے بغیر ایمان اہل سنت کا قابل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بنیاد ابو بکر سے محبت کرتا ہے، عمر سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ میں بڑے تسلسل کے ساتھ میرا وہ وقت مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اگلی بات یہ بھی ہے ان کی محبت کو بیان کیا جائے گا اور ان کی محبت کو، ان کی عدالت کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن نے ان کی محبت اور مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی فضیلت کو ایک جملے کے اندر ذکر کر دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا۔ یہ امت وسطا کیا ہوتا ہے؟ وسط کے بعد درمیان کبھی ہوتا ہے کہ یہ امت درمیانی امت ہے کہ انبیاء سے یہ مقام کے اندر نیچی ہے، باقی امتوں سے یہ مقام کے اندر بلندی پر ہے۔ یہی وجہ امام قرطبی نے کہا کہ امت وسطا کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کی زبان، پیغمبر کے جانوں کی زبان، پیغمبر پیغمبروں کی زبان، پیغمبر کے ساتھیوں کی زبان، پیغمبر کے شاہ ابو بکر عمر عثمان و علی کی زبان، پیغمبر کے صحابہ کی زبان، انصار و مہاجرین کی زبان، ان کو امت وسطا اس لیے کہا ہے کہ یہ انبیاء سے مقام کے اندر کم ہے، رسولوں سے مقام کے اندر کم ہے، پیغمبروں سے مقام کے اندر کم ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ کیا پتی سبحانت پیغمبر کے صحابہ کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، برتری کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امتوں وسطا کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء سے کم، باقی ساری انسانیت سے یہ فضیلت کے اندر زیادہ ہے۔ امتوں وسطا کا ایک معنی عدل کے بھی کیا ہے کہ یہ عدل و انصاف والی امت ہے کہ ان کی کمائی کو یعنی ابو بکر عمر، پیغمبر کے صحابہ اور اسی طرح مہاجرین اور انصار اور پیغمبر کے یاروں کی
گواہی کو قبول کیا جائے گا. اس وجہ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ صحابہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت پہ بات نہیں کی جائے گی, صحابہ کی سچائی پہ بات نہیں کی جائے گی, باقی لوگوں کی عدالت پر بات کی جا سکتی ہے, سچائی پر بات کی جا سکتی ہے. امام ابو داؤد کے اس جملے کے ساتھ میں خطیب بغدادی کا جملہ ذکر کرنے لگا ہوں. ابو بکر خطیب بغداد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام امت کے اندر ایسے ہیں کہ جن کی عدالت کے اوپر بات نہیں کی جائے گی, کیونکہ رب نے انہیں عادل کہہ دیا, پیغمبر نے انہیں عادل کہہ دیا, رب نے انہیں سچا کہہ دیا, پیغمبر نے انہیں سچا کہہ دیا. جب رب گواہی دے چکا ہے, پیغمبر گواہی دے چکے ہیں, کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, بیان کی ضرورت نہیں ہے, صفائی کی ضرورت نہیں ہے.